اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ درس قرآن کی اس نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کو انشاءاللہ سننے کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو، ڈر رکھنے والوں کو۔ اس آیت کی یا اس سورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حروف سے کی ہے، الف لام میم۔ یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیات کی کیٹیگریز ہیں ان کیٹیگریز کے اندر یہ متشابہات میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ رب جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہ آیتیں وہ ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ یعنی پہلی کیٹیگری محکمات کی ہے، اور اس محکمات کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کتاب اللہ کی اصل ہے، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو یہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے متشابہ رکھا گیا، جو ان سے چھپا لیا گیا اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم میں غور و تفکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک محکم کہلاتی ہیں جو قرآن مجید کی اصل ہے، یعنی بہت واضح ہے، محکم کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح آیات، جس کو سمجھنا، جس میں غور و تفکر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نصیحت بیان کی ہوتی ہے، کسی کام کی جو برائی ہے اس کے نتیجے کو بیان کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں ان کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے دیگر عقائد ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو بھی آیتیں ہیں جو ان عقائد سے متعلق ہیں، اس میں آپ کو بہت زیادہ غور و تفکر کرنے کے بعد، بہت زیادہ اس میں تدبر کرنے کے بعد نتیجہ نہیں ملے گا، آپ پڑھیں گے اور وضاحت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے کہ واضح طور پر کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ اس کو کسی نے پیدا کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کر دیا، کتنی وضاحت کے ساتھ اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جب اپنی توحید کو ذکر کیا تو فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ اب اس میں کوئی غور و تفکر نہیں کرنا، بہت کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کائنات میں غور و تفکر کرو تمہیں نتیجہ خود بخود مل جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی، آپ کی خاتمیت کی بات آئی، تو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد کسی کے باپ نہیں ہیں کسی مرد کے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں پہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جب دلائل دیے گئے تو وہاں پر بھی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ یہ وہ آیات ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور بالکل واضح ہیں۔ اسی طریقے سے نصیحت کے متعلق ہے، موت سے نصیحت حاصل کرو، جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی گئی، حسد کی مذمت بیان کی گئی، تکبر کے بارے میں بیان کیا گیا۔ یہ وہ آیات تھیں جن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، بالکل واضح ہیں۔ احکام کی آیات تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، جن میں مجتہدین جو ہے وہ غور و تفکر کر کے نتائج نکالتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے ان کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے بارے میں فرمایا کہ
ہم نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے بہت آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کوئی ہے جو اس میں غور و تفکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ بہت آسان ہے نصیحت حاصل کرنے والی آیات، عقائد کو سمجھنے والی آیات. جو احکام سے متعلق ہیں وہ مجتہدین کا چونکہ اس سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو اس میں پھر جو ہے وہ اہل علم آپ کو غور و تفکر کر کے بتائیں گے ان آیات کے بارے میں، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ ساری کی ساری کیٹیگری ہے یہ محکمات کی کہلاتی ہے. اور دوسری ہے متشابہات. متشابہات اس کے معنی اور مفہوم تک ایک عام آدمی کو رسائی نہیں مل سکتی، اور اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو متشابہ کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس کے معنی کو سمجھنا ہی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ الف لام میم فرمایا. اب اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس میں اللہ کی کیا مراد ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. تو یہ والی آیات جو کہلاتی ہیں یا یہ جو متشابہات کی کیٹیگری ہے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اور دوسری متشابہ کی کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا ترجمہ تو ہمارے لیے کرنا ممکن ہے، مگر جب ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہوتا. ہم اس ترجمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم کہیں پر بھی رخ کرو تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ تمہاری طرف ہوگا، وہاں پہ تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. اب لفظ وجہ کا ترجمہ جو ہے وہ چہرہ ہی بنتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے چہرے کی بات کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسانوں کی طرح چہرہ ہو. تو یہاں پہ لفظ وجہ سے اللہ کی کیا مراد ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا اس کے جو بھی معنی ہیں جو بھی مفہوم ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے کہیں پہ ید اللہ فرمایا، اللہ کا ہاتھ. تو ہم بنیادی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے وجہ کی بات ہو رہی ہے، ساق کی بات ہو رہی ہے، ید کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے علماء نے متشابہات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس پر غور و تفکر نہیں کریں گے، ہم بس یہ ایمان رکھیں گے کہ اس میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں. باقی ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم صرف اتنا کہیں کہ اس میں جو بھی مراد ہے، جو بھی حکم ہے، جو بھی خبر ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے حبیب کے لیے ایک پیغام ہے. اس کا جو بھی معنی ہے ہم اس کو مشروط طور پر تسلیم کرتے ہیں، غیر مشروط طور پر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. بس یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے متعلق. باقی اس کے معنی و مفہوم کو بیان کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کرنے کی کوشش کی کہ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں سب نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم جو بھی معنی اور مفہوم مراد لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقی معنی نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف یہ ہے اپنے طور پر ایک اندازہ ہے. حقیقی معنی اللہ اور اس کے حبیب جانتے ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے متعلق دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے اپنے محبوب سے کیا جانے والا ایک کلام ہے، ایک خطاب ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا دیکھا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکیم ذات اپنے محبوب سے کلام کرے اور ایسے انداز سے کلام کرے کہ اس محبوب کو سمجھ ہی نہ آئے. اور اس پر پھر دوسری ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب جبریل امین سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے کہنے لگے کہ الف، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا. انہوں نے پھر عرض کی لام، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا. پھر انہوں نے کہا میم، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو جو پیغام دیا وہ ایک سمجھ لیں کہ کوڈ ورڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو یہ پیغام پہنچایا. جیسے کہ ہمارے یہاں پر بھی بعض اوقات ہم یہ ایبریویشنز یوز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی کلام کرنا ہوتا ہے اور کوئی وہ طویل جملے ہوتے ہیں تو ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، RIP ریسٹ ان پیس، G2G گاٹ ٹو گو، گیٹ ٹو گو، یا اس طرح کے ہم لوگ جو معنی اور مفہوم لیتے ہیں. تو یہ جو سارے مفہوم ہمارے یہاں پر لیے جاتے ہیں، اس میں بھی اب ہم دیکھیں کہ ہم شارٹ ویو کے اندر بات کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپس میں ہم جانتے ہیں کہ یہ
حروف جو لکھے گئے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معنی موجود ہے۔ اسی لیے یہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اسرار کی بات ہے، اور اس کے پیچھے لگنا یہ قابل مذمت ہے کہ اس کے کیا معنی ہے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، اور ایسا نازل کردہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے شک کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم ہمارے بندے پر نازل کی جانے والی کتاب کے بارے میں کسی شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو تو جاؤ اور اس کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کتاب کو لا کر اس پوری کتاب کی مثل لانے کا چیلنج بھی فرمایا، کہیں پر اس کی ایک آیت کو لانے کا چیلنج فرمایا، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر کیا دلیل ہے؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو شک کرنے والے لوگ ہیں کیا یہ قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر کثیر اختلاف پاتے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کتاب کو جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کتابوں کے اندر بعض اوقات ہمیں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر وہ کوئی دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر اپنے ہی موقف کے خلاف بعض اوقات وہ لکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنے ہی موقف کے خلاف وہ بعض اوقات کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مصنف دو کتابیں لکھ رہا ہے یا ایک ہی کتاب ضخیم لکھ رہا ہے یا وہ ایک ہی کتاب کے اندر اپنا کوئی مافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کو اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ شروع میں جو لکھ کر آیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے، بعد میں جو لکھتا ہے اس کے اندر اپنی پہلے والی بات کے خلاف ہی کر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی کیفیات بدلتی ہیں، اور وہ بعض اوقات اپنے ہی موقف کی خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہوتی تو اس کے اندر اختلاف ہوتا، اور وہ کثیر اختلاف اس کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے اندر ایک بھی آیت کے درمیان اختلاف کو ظاہر نہیں کر سکا کہ یہ آیت جو ہے وہ فلاں دوسری آیت کے خلاف ہے، یا وہ جو دوسری آیت ہے اس پہلی کے خلاف ہے۔ کوئی اس کے معنی میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا، کوئی اس کے مفہوم کے اندر ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن کی آیات جس میں بظاہر کسی کو تعارض نظر بھی آ رہا ہو تو وہاں پر ہم اس کو دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ تعارض اس کی سوچ اور فکر کے اندر کمی کا نتیجہ ہے، قرآن میں بیان کردہ بات کے اندر کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے بھی مزید ایسی آیات آئیں گی تو اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ قرآن کی مثل لانے سے لوگ کس طریقے سے عاجز ہوئے اور کیسے انہوں نے یہ ہار مان لی، حالانکہ وہ بلاغت پر مبنی دور تھا، بڑے بڑے شعراء اس میں پائے جاتے تھے، لیکن وہ شعراء جو ہے قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر کسی ایسی شخصیت کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی کہ جس شخصیت نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے کبھی زانو تلمس طے نہ کیا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، اس سے جو تم ہدایت حاصل کرنے جا رہے ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ بالکل کانفیڈنٹ رہو کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اگر وہ فیوچر کی بات ہے تو وہ ہو کر رہے گی، اگر وہ ماضی کی بات ہے تو جا کے تحقیق کر لو، اس ماضی کی بات کے اندر کسی قسم کا تمہیں کوئی جھوٹ نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ تمہارے تجربات کی بات ہے کہ تم تجربہ کرنا چاہتے ہو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو جا کے تجربہ کر لو، تمہارے تجربات کے نتائج ہو سکتا ہے کئی سو سالوں کے بعد تمہیں ملیں اور وہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ جو دعویٰ قرآن میں کیا گیا ہے اس دعوے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا، اور ہم نے اپنے تجربات کے ذریعے اس کو جان لیا۔ اسی لیے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی کوئی دوسری کتاب اس دنیا میں معرض وجود میں نہیں آئی۔
لوگوں نے کوشش بہت کی تھی کہ ہم اس کی مثل لا کر دکھائیں، لیکن وہ اس سے عاجز رہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیات پر اور اگلے جو مضامین ہیں اس پر ہم ضرور کلام کریں گے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔